بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پھر آپ کے سامنے پرانے واقعات کا سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے شداد کی جنت۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر کیا ہے۔ سورہ فجر میں اس کا ذکر آتا ہے۔ تو آج کا ہمارا جو بیان ہوگا وہ تفسیر خزائن العرفان سے ہوگا۔ تو قوم عاد کی تباہی کے بعد جب اس کی پر عذاب آیا، آندھی آئی، تو اس کا جو مورث اعلیٰ تھا، جس کے نام سے یہ قبیلہ تھا، اس کا نام عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، اور عاد کے بیٹوں میں اس کا ایک بیٹا تھا شداد، اور یہ بڑی شان و شوکت والا بادشاہ بنا، اور اس وقت اس نے تمام بادشاہوں کو جو زمین کے بادشاہ تھے اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کیا، اور بہت بڑا بادشاہ بن گیا، اور اللہ رب العزت نے اس کو بڑی نعمتوں سے نوازا، بڑا مال و دولت، بڑی عزت اس کو عطا کی۔ تو اس نے جب انبیاء کرام سے جنت کا ذکر سنا تو دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں بھی دنیا میں جنت بناؤں گا۔ چونکہ یہ بڑا متکبر تھا، اس نے انبیاء کرام کو جھٹلایا۔ انبیاء کرام جب تبلیغ کی کہ اگر تم ایمان لے کر آؤ گے، اچھے عمل کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، تو شداد کہنے لگا کہ جنت تو میں بھی بنا سکتا ہوں، کہ میرے پاس ہر چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز مجھے عطا کی ہے۔ تو جب اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں دنیا میں جنت بناؤں، اور دنیا کے اندر جنت جیسا حسین شہر آباد کروں کہ جسے لوگ جنت کے نام سے پکاریں، جنت کے نام سے یاد کریں، اور لوگ آ کر جنت کی سیر کریں۔ تو اس نے اپنے دنیا کے مال و دولت کی تکبر میں آ کر، میرے پاس اتنا مال ہے، اتنے خزانے ہیں، میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، تو اس نے ایک شہر آباد کیا۔ جس طرح اس نے انبیاء کرام سے سنا تھا کہ جنت کے اندر یہ نعمتیں ہیں، عالیشان محلات ہیں، سونے چاندی کے اینٹوں سے ہیں، ہیرے جواہرات سے ہیں، تو اس نے بھی ویسے ہی جنت کو تیار کیا کہ بڑے بڑے عالیشان محل بنائے، سونے چاندی کی اینٹوں کے، اور ان کے ستونوں پر ہیرے جواہرات جڑ دیے، اور پھر زبرجد یاقوت کے ستون عمارتوں میں نصب کیے، اور فرش بھی ہیرے جواہرات سے بنایا، اور قسم قسم کے خوبصورتی کے لیے درخت لگائے، اور ان درختوں کو عالی شان سجایا، جیسے اس نے انبیاء کرام سے سنا تھا، پھلدار درخت لگائے۔ تو الغرض اس نے ساری جنت کو تیار کر دیا، وہاں نہریں بہا دی، نہریں جاری کر دی، اور پوری جب اس کی جنت تیار ہو گئی تو یہ اپنے درباریوں کے ساتھ، وزیروں مشیروں کے ساتھ جنت کی سیر کرنے آیا، اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھنے کے لیے آیا۔ تو ابھی ایک منزل کا
فاصلہ باقی تھا اس کے اور اس کی بنائی ہوئی جنت کے درمیان، کہ اچانک ایک آسمان سے ہولناک آواز آئی، جس کو سن کر شداد اور اس کے سارے جو وزیر مشیر اس کے جو تھے وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ جنت دیکھنا اس کو نصیب نہیں ہوئی جو جنت اس نے دنیا میں بنائی تھی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اونٹ گم ہو گیا۔ اپنے اونٹ کو تلاش کرتے کرتے یہ صحرائے عدن سے گزر کر اس شہر میں داخل ہو گئے۔ اس کے تمام زینتوں، آسائشوں، آرائشوں کو دیکھا کہ وہاں کوئی بسنے والا انسان نہیں ہے۔ بڑے بڑے محل بنے ہوئے ہیں، سونے چاندی کی اینٹیں لگی ہیں، ہیرے جواہرات بچھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے عالیشان درخت لگے ہیں، نیچے سے نہریں جاری ہیں، لیکن وہاں رہنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تھوڑے سی ہیرے جواہرات وہاں سے اٹھا لیے۔ جب میں نے ہیرے جواہرات اٹھا کر آپ تشریف لے آئے اور آپ نے آ کر لوگوں کو بتایا کہ میں نے آج ایسا ایسا ایک شہر دیکھا ہے، ایسی ایک بستی دیکھی ہے، یہ بات چلتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تک پہنچی تو آپ نے عبداللہ بن قلابہ کو بلا کر پورا حال معلوم کیا، تو آپ نے وہ سارا حال بیان کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے شداد اور اس کے وزیر و مشیروں کو ہلاک کر دیا تو اس کی جنت کو لوگوں سے پوشیدہ کر دیا۔ تو جب عبداللہ بن قلابہ فرماتے ہیں جب میں نے سارا حال بیان کر دیا تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کو بلایا، کیونکہ آپ اہل کتاب کے علماء میں سے تھے، آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے۔ ان سے اس کے بارے میں پوچھا کہ اس طرح کا کوئی شہر ہو سکتا ہے اس زمین کے اوپر کہ جو جنت نما ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بھی کیا ہے، اور اس میں ہے کہ یہ شہر شداد بن عاد نے بنایا تھا، لیکن عذاب الہی سے یہ ہلاک ہو گئے، اور اس قوم میں سے ایک آدمی بھی باقی نہیں رہا۔ اور فرمایا کہ آپ اس زمانے میں ایک شخص ہوگا جو شہر کو دیکھے گا، اور اس کی آپ نے وہ سارا حلیہ، اس کی نشانیاں بیان کی کہ وہ شخص کیسا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان جس کی آنکھیں نیلی ہوں گی، قد چھوٹا ہوگا، وہ شخص اس کے آبروں پر ایک تل ہوگا، تل کا نشان ہوگا، وہ اپنے اونٹ کو تلاش کرتے کرتے شہر میں داخل ہوگا، اور اتنے میں حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ جب آپ تشریف لے کر آئے تو حضرت کعب احبار دیکھ کر حیران رہ گئے، اور تو میرے معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگے خدا کی قسم یہی وہ شخص ہے جو نشانیاں میں نے بیان کی ہیں، یہی وہ شخص ہے، اس کا حلیہ بھی وہی ہے، نشانیاں وہی ہیں، اور اس کا ذکر اہل کتاب میں سے میں نے پڑھا ہے کہ یہ شخص ہے جو دیکھے گا۔ حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے ہی وہ شہر دیکھا ہے۔ فرمایا وہ شہر نہیں، وہ شداد کی جنت ہے جس کو تو دیکھ کر آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے تجھے دکھایا ہے، اب لوگوں کی نظروں سے اس کو پوشیدہ کر دیا ہے۔ اور اسی کا ذکر جو ہے سورہ فجر کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا؟ ارم ذات العماد،
وہ ارم حد سے زیادہ طول والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا تو ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ تو اس واقعہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شریک بنتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، آخرت کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ کہ جس طرح شداد نے تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ کا شریک بنا، اس نے کہا کہ میں دنیا میں ہی وہ چیزیں تمہیں دوں گا جو تم مرنے کے بعد حاصل کرو گے، اور انبیاء اکرام کو جھٹلا دیا۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلاتا ہے، ان کی گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اللہ اور اس کے رسولوں کا احترام کریں، ان کے احکامات پر عمل کریں، اور ان احکامات پر عمل کرنے سے ہماری نجات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔